حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جس مالک الملک نے اپنے کرم سے محض اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل حق کی اس جماعت سے جوڑا ہے جن کی فکر، جن کا غم نبوی غم ہے، جن کی محنت نبوی محنت ہے، جن کا منہج محنت نبوی منہج ہے، اور جن کی منزل بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صحابہ کو دے گئے۔ اللہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ میرے بھائیوں، کہیں قرآن کے نام پہ فتنے ہیں، کہیں آل بیت کے نام پہ فتنے ہیں، کہیں انکار حدیث کے نام پہ فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے، دانے بکھرتے ہیں، یوں فتنے رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، اور یہ وقت ہے جس میں فتنوں کی بھرمار ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے حضور کی فکر والی، حضور کی محنت والی جماعتوں سے جوڑ دیا ہے، اور آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کی قبور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے بات چل رہی تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیت قرآن سے اور چند خصوصیت حدیث پاک سے عرض کروں گا۔ پہلے حدیث پاک سے عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت بخشی گئی۔ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ چیز اور کسی کو نہیں دی گئی، وہ مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا۔ تھوڑی سی گفتگو اور ڈھیر سارا معنی، بہت ساری باتوں کو چند جملوں میں، چند لفظوں میں سمیٹ دینا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور نہ تو میں بڑا بہادر ہوں کہ میں جہاد میں جوہر دکھا سکوں، نہ میرے پاس ڈھیر سارا علم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میں کامیابی کا آسان راستہ چاہتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس پر فتن دور کے اعتبار سے عجیب بات فرمائی، اپنے گھر میں ٹھہرے رہا کرو، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ آپ سواری پہ سوار ہونے لگے، ایک آدمی نے آ کر لگام پکڑی، عرض کی آقا کوئی مجھے آسان سی بات بتا دیں جس سے میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان میں، علم میں تو ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت اتار دے۔ پیارو، جب تک دلوں میں حقیقت نہیں اترتی انسان کا ظاہر نہیں بدل سکتا، جب تک باطن نہ بدلے ظاہر نہیں بدل سکتا۔ آج میں اور آپ اور ساری دنیا والے اپنے ظاہر کو سنوارنے کی محنت میں لگے ہیں۔ صحابہ نے اپنے ظاہر کی فکر نہیں کی تھی، اپنی اور پوری امت کے باطن کی اصلاح کی فکر کی تھی، جو آج امت سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے۔ باہر نکلیں، دار روٹی کی ذمہ داری تو رب نے لے رکھی ہے، فکر ہم نے اپنے گلے ڈال رکھی ہے۔ جو پیغمبر فکر ہمیں دے گئے وہ ہم نے چھوڑ دی، اور جو پیغمبر ہمیں محنت دے گئے وہ محنت ہم نے چھوڑ دی۔ نتیجہ کیا ہے؟ میں اربوں پتی لوگوں سے ملتا ہوں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر میں کل کا کھانا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ نہیں کہتے تھے میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ انہیں پریشانی اگر تھی تو وہ حضور کے مشن کی تھی، اور ساری پریشانیاں پیچھے کر دی تھی۔ اس میں مجھے ایک جملہ یاد آیا، اللہ اکبر۔ احد کی لڑائی میں جب مشہور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مشرکین نے مشہور کر دیا، ایک خواتین مدینے سے بے تاب ہو کر نکل پڑی۔ وہ اپنے شوہر اور بھائیوں کے لیے نہیں نکلی تھی، رسول اللہ کی محبت میں بھاگم بھاگ احد کی طرف آ رہی ہیں۔ ایک خاتون سے کسی نے کہا تیرا والد شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا بتاؤ مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے؟ اسے کہا گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا بتاؤ مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ اسے کہا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا والد شہید ہو گیا،
ہر ایک پر ایک جملہ ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے جب میں گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ نے حضور کو گھیر رکھا تھا، میں نے آواز دی آقا ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہوں۔ بتا رہے تھے سب بھائی حضور ٹھیک ہے، پر کہا نہیں اب اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آنکھوں سے آپ کا دیدار نہ کر لو۔ اس نے حضور صحابہ سے کہا آپ میری عرض حضور تک پہنچائیں، میں صرف ایک دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ پیچھے ہٹائے، حضور نے دور سے کھڑے ہو کر اس نے جب آپ کا چہرہ مبارک بے شک زخمی تو تھا لیکن خیریت تھے، اس نے سنا تھا شہید ہو گئے ہیں، اس نے ایک عجیب جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، آقا اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ محبت، اللہ ہمیں وہ عظمت، اللہ ہمیں وہ راستہ، وہ جذبہ، وہ سمجھتے تھے باپ کا متبادل تو شاید ہو جائے، شوہر کا متبادل بھی ہو جائے، بھائی کا متبادل بھی ہو جائے، پر نبی کا متبادل نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی تو صرف نبی نہیں ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ تو نبی الانبیاء ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلی بات آپ کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا، ایک جملہ کہتے جس سے ساری چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی من سرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب سے میری مدد کی ہے۔ رعب کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ رعب کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے رعب کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں تو رعب کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا سارا رعب تو گھر میں چلتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارا سارا رعب محلے داروں پہ چلتا ہے، رشتہ داروں پہ چلتا ہے۔ خدا کے لیے چھوڑ دو یہ باتیں، آج ہی اختیار کرو۔ رحماء بینہم، صحابہ کی اللہ نے صفت بتائی ہے، آپس میں مہربان ہوتے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں کا معاملہ ہے تو پھر بڑے مضبوط اور سخت ہوتے ہیں۔ ہم الٹ ہو گئے، کافروں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ہم فرمایا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے ذلت علی المومنین، مومنوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ ہم کافروں کے لیے نرم ہیں، اپنوں کے لیے۔ ہر مسلم ملک میں دیکھ لو، ان کے عوام اگر کوئی مطالبہ کرے باہر نکلیں تو گولیاں چلا دیتے ہیں، اور کافروں کا معاملہ ہے تو ان سے کہتے ہیں مذاکرات سے حل کر لیتے ہیں۔ کہاں رہی ایمان والوں والی صفت؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ نصرت بالرعب، رعب کی ضرورت جہاد میں ہوتی ہے، قتال میں ہوتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری دھاک ہو، بھئی دھاک آپ کی کہاں سے ہوگی؟ جب تم جہاد نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد رعب والی کہاں سے آئے گی؟ رعب والی مدد کب آتی ہے؟ جب نبوی جہاد میں نکلیں گے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا دشمن مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ وحلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال کیا گیا۔ حضور سے پہلی امتوں میں جہاد تھا، مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے ایک نبی نے جہاد کیا، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، تو جہاد کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اس کو جلاتی تھی، سارے خوش ہو جاتے تھے، جہاد قبول ہو گیا۔ واہ میرے رحمت والے نبی، فرمایا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلا ہے، اللہ اس کو دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ اسے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں، یا تو اسے اجر اور غنیمت سے گھر واپس لوٹائیں گے، وگرنہ اسے شہادت ملی تو سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تکفل اللہ، حضور فرمان نہیں فرما رہے میں ضمانت دے رہا ہوں، اگر آپ بھی کہہ دیتے ہم تو اس کو بھی رب کی طرف سے، لیکن تکفل اللہ، اللہ ضامن ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد میں نکلتا ہے۔ دو ضمانتیں ہیں، واپس آئے گا جہاد سے، خیال تھا مال غنیمت مل گیا تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اجر بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے نکلا تھا دین کی اشاعت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کے غلبے کے لیے نکلا تھا۔ ساری دنیا میں مسلمان اگر کہیں لڑ رہا ہے تو یا اپنا دفاع کر رہا ہے یا زمینوں کے چپوں کی لڑائی ہے۔ زمینیں ہمارا مقصد نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر نحوست کیا ہے؟ ہم تو زمین کے چپے چپے کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھی لڑ رہا ہے زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے۔ اور زمینیں ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور بنا لیا۔ جب بندہ راہ سے سیدھی راہ سے ہٹتا ہے تو پھر وہ ہر چوک سے غلط راہ میں جا رہا ہے نا، ہر راستے پر غلط راہ میں جا رہا ہے۔
کیونکہ وہ ابتدا سے راہ سے ہٹ گیا. نظریہ صحابہ کو جو حضور نے دیا وہ نہیں رہا, دنیا نظریہ بن گئی, دنیا کو مقصد بنا لیا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین کے چپوں کے لیے کیا ہے. اگلے دن وہ دکھا رہے تھے, دو بھائی زمین کے معاملے میں لڑے, دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. باپ بہت بوڑھا تھا, اس نے دونوں کی قبر اسی زمین میں بنا دی. دکھی باپ نے کہا اس پر لڑتے رہے تھے, یہی تمہاری قبر بنا دیتا ہوں. اوئے ہے میرے پیارو, اس کے ذمہ دار بھی آپ اور ہم ہیں, اس کے ذمہ دار بھی آپ اور ہم ہیں جنہیں یہ ماحول ملا ہوا ہے دین کی بات کہنے سننے کا. وہاں دیکھو جہاں کوئی عالم ان کو دستیاب نہیں ہے, دین کی دعوت کا ماحول نہیں ہے, ان سے جا کے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے. اللہ ہمیں اس ماحول کی قدر نصیب فرمائے. ہمارے دلوں میں اس دین کے ماحول کی عظمت قدر نہیں ہے, ہم اس کو صرف ثواب سمجھتے ہیں. یہ صرف ثواب نہیں ہے, یہ نجات ہے, یہ بنیاد ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے. نصرت بالرعب وحلت لی الغنائم. تو عرض کر رہا تھا آسمان سے بجلی آتی, آگ آتی, وہ اسے جلا دیتی, خوش ہو گئے, ہمارا جہاد قبول ہو گیا. ایک نبی نے جہاد کیا, ڈھیر سارا مال غنیمت پڑا ہوا ہے, پریشان ہے, آگ آ نہیں رہی, جلا نہیں رہی. انہوں نے کہا, بخاری شریف میں لمبا قصہ ہے, انہوں نے کہا کہ تم نے کسی نے کوئی چوری کی ہے. اب چور مانتا ہے میں نے چوری کی ہے. یہاں تو رشوت لینے والا کہتا ہے میں نے حق محنت لیا ہے, سود لینے والا کہتا ہے میں نے نفع لیا ہے, اور چوری کرنے والا کہتا ہے میری روزی اللہ نے ایسے لکھی تھی. ایک چور کو مارا, انہوں نے کہا تو کیوں چوری کی؟ اس نے کہا ہر کسی کی اللہ نے روزی رکھی ہے, میری اس طرح رکھی ہے. مفتی بھی ہے, اپنے اپنے جرم کے مفتی بھی بن گیا. جب میں نے کہا جب راستہ غلط اختیار کرے گا پھر ہر موڑ پہ برائی, ہر موڑ پہ غلطی کرے گا. راستہ ایک ہی ہے, وہ راستہ کون سا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, میرا راستہ ہے, میرے صحابہ کا راستہ ہے. اللہ ہمیں اس پر پکڑ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے امین تو کہہ دو یار. ہاں اللہ اکبر. آگ کوئی نہ آئی, انہوں نے کہا لگتا ہے تمہارے پیچھے نے جو ہے وہ چوری کر لی ہے, خیانت کر لی ہے یہاں سے. اب کوئی مانتا تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جتنے قبیلوں کے سردار ہیں سب آئیں. ایک قبیلے کے ہاتھ سردار سے مسافہ کرتے, تو ایک قبیلے کے جو سردار تھا اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا. انہوں نے کہا تیرے قبیلے میں چوری, کہا تیرے قبیلے کے سارے بنے. جس نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ بھی چپک گیا, لے آیا اتنا بڑا سونا. حدیث میں آتا ہے بیل کے سرے جتنا سونا, جا کے جوں ڈالا, جب جا کے ڈالا اس کو تو آ گئی, جلا دیا. مصطفیٰ آئے تو یہ ساری چیزیں امت کے لیے حلال ہو گئی. یہ ساری چیزیں امت کے لیے حلال ہو گئی. صحابہ تجارت سے امیر نہیں ہوئے تھے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, میں نے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو پڑھا, اور جہاد کو خاص طور پہ جب پڑھا تو صحابہ امیر تجارت سے نہیں ہوئے, کاشتکاری سے. جس نال تو ایسی امیر ہونا چاہتے ہیں جی صاحب. صحابہ کے اوپر جب دروازے کھلے ہیں تو وہ مال غنیمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ اکبر. اللہ امت میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دے. بھائی ضرورت پڑی ہے اور آپ کو فوج کہے ہمارے ساتھ چلو تو جہاد کے لیے آپ تیار تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کہو انشاءاللہ. میں نے ہاتھ پتہ کیوں کھڑے کرائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد میں جانے کا عزم کیا وہ نفاق کی موت مر جائے گا. نیت تو کر لی نا آپ نے. چلو یہ بھی فوج کو پتہ چل گیا کہ آج ڈھیر سارے داڑھی پگڑی والے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشاءاللہ ضرورت پڑی دین اسلام کے لیے تو ان سے آگے بڑھ کر یاد کریں گے. اللہ اکبر. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میں اگلے دن طلبہ کو پڑھا رہا تھا, میں نے کہا یہ بتاؤ ہندو اپنی عبادت گاہ سے باہر عبادت کرتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا عیسائی کرتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہودی کرتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا مسلمان کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے 2 دروازے کھول دیے عبادت کے لیے. ایک تو یہ پانی نہیں ہے جہاں بھی ہو مٹی پہ 2 بار ہاتھ مارو, ایک بار چہرے پہ پھیر لو, ایک بار بازوؤں پہ پھیر لو. غسل ہے واجب تو غسل ہو جائے گا, وضو کی حاجت ہے تو وضو ہو جائے گا. تجھے نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا,
تجھے بیت اللہ جانے کی ضرورت لازم نہیں ہے، محلے کی مسجد میں چلا جا، مسجد میں بھی نہیں جا سکا، مسجد مل نہیں رہی، وہیں نماز پڑھ لو، جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا وہ زمین تیرے لیے مسجد ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں، بیت اللہ میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، مسجد نبوی میں بھی الحمدللہ بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نیاز مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں راستے میں مسجد، لیکن ایک نماز کا بڑا لطف یاد آتا ہے۔ تھر میں جا رہے تھے، چلتے چلتے پانی کوئی نہیں، بالکل مغرب کا مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے کہا آپ مفتی صاحب بتاؤ، انہوں نے کہا ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گاڑی پیچھے کھڑی کی ہے۔ میں نے کہا ادھر تو ریت تھی، گاڑی پیچھے کھڑی کی ہے، کوئی کپڑا بھی نہیں لائے، سوچا تھا یہ سامنے کنواں ہے، اس میں تو پانی کوئی نہیں تھا، وہیں تیمم کیا۔ یقین کریں جہاں نماز پڑھی وہاں سجدہ کرتے ہیں تو نیچے سے باریک باریک کانٹے چبھ رہے ہیں، گھٹنوں میں بھی ہوئے، ہم تو یہاں اس کے نیچے بھائی فوم بچھا کے نماز پڑھنے والے لوگ۔ میں نے 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لی۔ میں نے کہا مفتی صاحب باقی کوئی نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ آج والی انشاءاللہ قبول ہو گئی ہے، آج کی نماز انشاءاللہ قبول ہو گئی ہے۔ اور میرے پیاروں، یہ جو لطف ہے نا اللہ کی راہ میں نکلنے کا اور پھر اس راہ میں مصائب اٹھانے کا، اس لطف کا مزہ مصطفیٰ کریم کے اس طائف کے سفر کو دیکھو جہاں پتھر کھا کے بھی رسول اللہ دعائیں ہدایت کی دے رہے ہیں۔ امت کی ہدایت کے لیے نکلو، امت کی ہدایت کے لیے نکلو۔ اور جو اس راہ میں نکل کے دو امت کی فکر کے لیے باہر نکلا اور وہیں اس کی موت آ گئی، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرے حبیب فرماتے ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، ساری زمین مسجد ہے، جہاں بھی ہے وہاں اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، کہیں بھی ہو میرے اللہ وہیں ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، لیکن تمہیں جہاں کہا تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مشرق مغرب کی طرف نہیں کہا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اگر کہیں تمہیں بتانے والا نہیں، پتہ نہیں چلا، جب تم نے تحری کی، سوچ بچار کی، پھر تم نے نماز پڑھ لی، بتانے والا کوئی نہیں تھا، علماء کہتے ہیں پھر بھی تیری نماز ہو گئی ہے، پھر بھی تیری نماز ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ قوموں کے لیے آئے ہیں، کوئی عراق کا نبی ہے، کوئی شام کے لیے نبی ہے، کوئی چائنا کے لیے نبی ہے، کوئی ہندوستان کے لیے نبی ہے۔ میرے محبوب آئے تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محبوب نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف انسانوں جنوں فرشتوں کا نہیں، جو رب کی مخلوق ہے میں اس کا نبی بنا کے بھیجا گیا، جو بھی مخلوق ہے میں اس کا۔ بیت اللہ کے بھی نبی میرے حبیب ہیں، بیت المعمور کے نبی بھی میرے حبیب ہیں، عرش کے نبی بھی میرے آقا ہیں، کرسی کے بھی نبی میرے آقا ہیں۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا، پھر دہراتا ہوں، آج آپ کو اس پہ فخر ہے، میں چودھری صاحب ہوں، ملک صاحب ہوں، بٹ صاحب ہوں، بڑا تاجر ہوں، میں بڑے عہدے پر ہوں، کب تک ہیں؟ زیادہ سے زیادہ موت تک، ایسے ہی ہے۔ چیف جسٹس ہیں تو 60 سال کے بعد چیف جسٹس بولتے نہیں، وزیر صاحب 5 سال کے بعد وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم صاحب 5 سال کے بعد وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ نہیں، نئے سرے سے بن کے آئیں گے، پتہ نہیں بنتے ہیں، پتہ نہیں تیرا اگلے انتخاب کرتے ہیں یا نہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف طاقت کا منبع ہے، 60 سال تک ایکسٹینشن لے لیں گے، 2 سال اور لے لی، اور 2 سال اور لے لی، اور 2 سال، 70 سال لے لی۔ ایک دن تو ایسا آئے گا چیف جسٹس سے ختم ہو جائے گا چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ، اور تیرے میرے پاس جو رسول اللہ کی نسبت کا عہدہ ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو موت کے وقت بھی ساتھ ہے، جو قبر کے اندر بھی ساتھ ہے، جو پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ساتھ ہے، اور حشر میں بھی ساتھ ہے۔ نیت کرو ہم اس کی قدر کریں گے، اس کی قدر کریں گے، کائنات ساری مل جائے رسول اللہ کا دامن ہے، زور سے کہو کیوں کہلوا رہا ہوں۔ ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، جب سنتا ہوں، ملتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، کسی نے ویزے کے لیے رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، کسی نے شادی کے لیے، کسی نے تجارت کے لیے، کسی نے ملازمت کے لیے،
اور یہ رشتہ حضور والا، اللہ کی قسم ساری زمین سونے کی بھر کے دے دی جائے اور ساری زمین کی بات ساتھ مل جائے، وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ حضور کا رشتہ، تم یہاں موت تک اس رشتے کا خیال رکھو، حشر میں جہاں اماں ابا دوست بھائی کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں میرے حبیب تجھے پہچان لیں گے، میرا امت ہی آ گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ذکر کیا میں شفاعت کروں گا، کس کی شفاعت کریں گے؟ بھائی سہیل کس کی شفاعت حضور کریں گے؟ پوچھا آقا سے آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ اور میرے لیے آپ کے لیے اس سے بڑی ڈھارس کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، ہزاروں عیب ہو، ہزاروں خامیاں ہو، ہزاروں تمہارے اندر گناہ ہو، پر حضور کا دامن نہ چھوڑنا۔ سارا جہان مل جائے حضور کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایک انجینئر نوجوان تھے، ہماری مجلس میں آتے تھے، مجھے یار اس کی بات یاد آتی ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، یقین کرے۔ یا ہماری مجلس میں آتے تھے، ہم چھوٹی موٹی بات ٹوٹی پھوٹی جو بڑوں سے سیکھی ہے کہتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے دفتر میں اسلام آباد چلے گئے، وہاں سے کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد آتے تو مجلس میں آتے، سنانے لگے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے ساتھ انجینئر تھے، انہوں نے کہا آپ بڑے محنتی ہیں، آپ بڑے لائق ہیں، آپ کو تو بیرون ملک میں بڑے پیسے ملیں گے۔ میں نے کہا میرا باپ غریب، اس نے مجھے پڑھایا، پچھلا قرضہ میرا نہیں اترا، میں اور قرضہ کیسے پکڑ دوں؟ انہوں نے اگلی مجلس میں کہا مفت میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مفت میں نہیں، اگر پیسے دینے ہوں گے بعد میں کما کر دے دوں گا۔ انہوں نے اگلے ہفتے میں مجھے پھر ملے، انہوں نے کہا اس پر دستخط کر دیں آپ بغیر پیسوں کے۔ میں نے چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کہتا میں نے فارم پڑھا، جب میں نے فارم پڑھا انہیں کہا آپ مجھے کہتے ہیں اس پر دستخط کر دوں اور مجھے جرمنی کا ویزا ملے گا، خدا کی قسم مجھے جرمنی کی حکومت بھی ملے میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے بچوں میں ڈالو تو صحیح، اپنے بچوں میں ڈالو تو صحیح، اپنے بچوں میں یہ عظمت تو ڈالو کہ حضور کے تعلق کی کیا عظمت ہے، رسول اللہ کے تعلق کی کیا عظمت ہے۔ ہم نے تو سیکھا بھی نہیں، سکھایا بھی نہیں۔ کائنات میں میرے آپ کے دامن میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے آپ کے دامن میں۔ اعمال کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد حساب نکالیں آج میں نے یہ 4 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں، ذکر کے بعد حساب نکالیں میں اس ذکر میں متوجہ اللہ کتنا رہا ہوں۔ آپ بیان کے بعد، دعوت کے بیان کے بعد دھیان کریں آج میں نے اس بیان کے بعد کتنا اللہ کی طرف رجوع رکھا ہے۔ ہر کسی کو مجھے پتا ہے، لیکن میرے پیاروں اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تعلق معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا تعلق ہے، یہ حشر میں کام آئے گا، یہ قبر میں کام آئے گا۔ رسول اللہ کا دامن تھامے رکھو۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان